الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم صدق اللہ العظیم. چھوڑ دیا اس کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دی، اس کا خیال رکھنا چھوڑ دیا، اس کے لیے پانی ہوا اور روشنی کے انتظام کا لحاظ کرنا چھوڑ دیا. نتیجہ کیا ہوگا؟ چند دن گزرنے کے بعد وہ پودا مرجھا جائے گا. آپ نے ایک کھیتی لگائی ہے، وہ کھیتی خواہ گندم پہ مشتمل ہو، خواہ کماد پہ مشتمل ہو، خواہ چنے پہ مشتمل ہو، خواہ وہ کسی اور جنس کے اوپر مشتمل ہو، اس کھیتی کو پانی چاہیے، اس کھیتی کو توجہ چاہیے، اس کھیتی کو کھاد چاہیے، اس کھیتی کو لحاظ چاہیے. اگر آپ اس کا خیال نہیں کریں گے وہ کھیتی فصل نہیں دے گی، کھیتی مرجھا جائے گی. حتیٰ کہ اگر آپ نے کسی عمارت کو توجہ دینا چھوڑ دی، اس عمارت کے اندر آپ دیکھیں گے جنات بسیرا کر لیں گے، اس عمارت کی رونق چلی جائے گی، اس عمارت کی زیب و زینت ختم ہو جائے گی. کتنا ہی خوبصورت مکان کیوں نہ ہو، اگر اس کے مکین اس کی صفائی اور ستھرائی کا خیال نہ کریں تو وہ مکان آلودہ ہو جائے گا، وہ گندگی سے بھر جائے گا، وہ غلاظت سے لبریز ہو جائے گا، وہ جیتے جاگتے ویرانی کا منظر پیش کرنے لگے گا. آخر وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مالک نے توجہ ہٹا لی ہے. اسی طرح آپ اپنی ذات پہ دیکھ لیجئے، اپنے چہرے کو توجہ دینا چھوڑ دیجئے. مونچھیں بڑھتی ہیں تو بڑھنے دیجئے، داڑھی جس طرف جاتی ہے تو جانے دیجئے، سر کے بال جدھر جاتے ہیں جانے دیجئے. نہ کنگھی پھیرتے ہیں، نہ اس کو دھونے کا اہتمام کرتے، نہ سر پہ تیل لگاتے، نہ آئینہ دیکھتے، نہ منہ پہ کوئی چیز لگاتے، نہ صابن سے چہرہ دھوتے. توجہ دینا چھوڑ دی
تو چند دنوں کے بعد وہ چہرہ مرجھا جاتے, اس کی حلیہ بگڑ جاتے, حالت تبدیل ہو جاتی ہے. جس چیز کو توجہ دینا چھوڑیں گے, آپ مسجد کو توجہ دینا چھوڑیں گے, مسجد ویران ہو جائے گی. مدرسے کو توجہ دینا چھوڑیں گے, مدرسہ ویران ہو جائے گا. باغات کو توجہ دینا چھوڑیں گے, باغات مرجھا جائیں گے. کھیتیوں کو توجہ دینا چھوڑیں گے, وہ کھیتیاں پھل دینے سے آری ہو جائیں گی. آپ جس چیز کو توجہ ہٹاتے چلے جائیں گے وہ چیز مرجھاتی چلی جائے گی. لیکن جھرکل پاس اللہ کا قرآن ہے, یہ ایسا پارس ہیرا ہے, صرف لوہے کو نہیں, صرف لکڑی کو نہیں, صرف سونے کو نہیں, صرف چاندی کو نہیں, صرف تانبے کو نہیں, صرف پلاسٹک کو نہیں, صرف کپڑے کو نہیں, یہ تو زمین کے ذروں کو ستارے بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. میرے پاس ایسا کلام ہے, اس کے ساتھ اگر لکڑی جڑ جائے, جس تپائی پہ آئے وہ تپائی آلہ, جو کپڑا اس کے ساتھ لگ جائے وہ کپڑا آلہ, جس سینے میں آئے وہ سینہ آلہ, جس شخص کے سینے میں آ جائے وہ شخص آلہ, جس مدرسے میں پڑھا جائے وہ مقام آلہ, جس سرزمین پہ پڑھا جائے وہ سرزمین آلہ. یہ اتنی مقدس کتاب ہے. تو کہتے ہیں نا پارس ہیرا, صرف لوہے کو سونا بناتا تھا, یہ وہ ہیرا ہے. اگر موچی کا بچہ قرآن پڑھے امام بن جاتا ہے, اگر کسی غریب کا بچہ قرآن پڑھے امام بن جاتا ہے, فقیر کا بچہ قرآن پڑھے امام بن جاتا ہے, دیہاتی کا بچہ قرآن پڑھے امام بن جاتا ہے. وہ چھوٹا ہے یا بڑا, امیر اور غریب کسی کا فرق نہیں رکھتا. یاری قرآن سے لگانے کی دیر ہے. یہ قرآن دونوں جہانوں کی عزتوں کا تاج قرآن والے کے سر پہ رکھتا ہے. بتا دوں آپ کو کہ کیوں رکھ دیتا ہے. معراج کی رات میرے محبوب کو بلانے کے لیے اللہ نے سیدنا جبریل امین کو بھیجا. تو جو ہے آپ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی, ادھی تو ہو گئی, ادھی رہ گئی. معراج کی رات سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جا بھی میرے محبوب کو لے کے آ. توجہ چاہوں گا آپ کی پوری. جا میرے محبوب کو لے کے آ, بلا کے لا. یا اللہ کیسے بلانا ہے؟ اور میں بلانا ایسے نہیں جیسے تم بلاتے ہو, واجہ ماریاں بلایا کئی بار, وہ والا بلانا نہیں. رب بلا رہے اپنے محبوب کو پورے پروٹوکول کے ساتھ. ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے؟ ذرا رکشا ابھی مولوی عزیز صاحب گھبرا رہے تھے کہ مولوی بہت خطرناک ساتھ بیٹھے. میں کہوں میں کہنجے دسا, اسلام تو امن کا مذہب ہے. یہ ہم تو اپنے گلے توا لا کے کہ ہم سے زیادہ امن پسند کون ہے؟ ہم درود پڑھتے ہیں کس پہ؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور سیدنا ابراہیم پہ. ہمارا بیک گراؤنڈ ہی چیک کر لو یار, ہمارا سابقہ ریکارڈ ہی نکلوا کے دیکھو. ہم تو نام ان کا لیتے ہیں. جنہوں نے پہلی سٹے پہلی دعائی ہے منگی, ربی جعل ھذا البلد آمنا, تو میرے شہر کو امن کا دوبارہ بنا دے. ہم بڑا امن کا داعی ہوں. علماء کونسل کے فارم سے مولانا عزیز الرحمان صاحب اور دیگر علماء کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. پوری دنیا کے ہم یہی آواز دیتے ہیں کہ ہم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک اور پیغمبر کے صحابہ تک ہر بندے کے طرز عمل امن پسندی پہ مبنی ہے. میں نے کہا تم تو صرف نعرے لگاتے ہو نا زبانی امن کے. میں اس عثمان ابن عفان کا نام لیوا ہوں جس نے مدینے کے امن کے لیے اپنے خون کے قطرے پیش کیے ہیں, اپنی شہادت اور قربانی پیش کی ہے, جان دے کر نبوت کے شہر کا امن بچایا ہے. تو ہم سے بڑا امن پسند اور کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے دوستو, میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب پیغمبر کو بلایا پورے پروٹوکول کے ساتھ. بلانے کے سٹائل ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں. ایک بلانے کا انداز ہوتا ہے ہوائی فائرنگ پروگرام, سمجھتے ہو؟ سارے کرتے ہو ماشاءاللہ, سبحان اللہ, کوئی بھی خالی نہیں. کیا ہے طریقہ واردات؟ فون کریں گے ویسے ہی سامنے آ گئے, السلام علیکم یار, بڑی یاد آ رہی قسم خدا دی, میرا پروگرام سے میں کے جاؤں. یار تیرا نہیں کچھ چکر لگتا, یار تو بھی آئی تو نہیں تو میں بھی آئی, نہ تو آنا تو نہ میں آنا.
اس کو بھی بلا نہیں کہتے، لیکن یہ سب ڈرامے بازی ہے. یہ غلطی سے وہ آ جائے کسی دن کہ آپ نے کہا گزرو گے تو مل کے جانا، کہ میں تو کراچی بیٹھا. اس کو بلانا کہتے ہیں. یہ ایک پہلا سٹیپ ہے بلانے کا، لیکن اوپر سے یار ہمیں خدمت کا موقع دیجیے گا، آئیے گا جائیے گا، یہ ایک سٹیپ ہے. اچھا، اس کے بعد اگلا درجہ، بلانے کے لیے پیغام بھیج دیا، کارڈ بھیج دیا، میسج بھیج دیا. بیٹے نے باپ سے پوچھا، باپ نے بیٹے سے پوچھا، میں سے کسی نے بات کو یار بلانے نہیں سکتے. ہاں بھیج دیتا کارڈ، آنا ہوئے گا، آ جائے نہیں تو نہ صحیح ہو. اس کو بھی بلانے کہتے ہیں. کارڈ بھیج دیتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، دوسرا کاروائی ہوگی. اب تیسرے نمبر پر ایک اس سے اگلا درجہ کہ جس کو بلایا جاتا ہے پورے پروٹوکول سے، کارڈ بھیجا، میسج کیا، فون کیا، پھر بار بار یاد دہانی کرائی کہ بھائی بات یہ ہے آپ کے آئے بغیر ہماری رونق دوبالا نہیں ہوگی، ہمارا فنکشن ادھورا رہے گا. نہیں، آپ نہیں آئے گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا، آپ ضرور آئیے گا. ایک دن پہلے پھر فون کیا، اسی دن پھر یاد کروایا. اسے بھی بلا نہیں کہتے. ایک چوتھا طریقہ واردات ہے جس طریقے سے مولوی بلایا جاتا ہے کہ مولوی صاحب تشریف لائیں، آنا جانا مشقت آپ نے کرنی ہے، اخراجات آپ نے کرنے، ہم آپ کو آنے جانے کا خرچہ بھی دیں گے، خدمت بھی کریں گے، شفقت فرمائیے، تھوڑا وقت دے دیجیے. یہ اچھا پروٹوکول ہے بھائی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے؟ ایک درجہ اس سے آگے کا بھی ہے. کسی اللہ والے بزرگ کے پاس آپ جاتے ہیں، حضرت جی ہم چاہتے ہیں آپ تشریف لائیں، دعا کروا. میں تو علیل ہوں، بیمار ہوں، نہیں. حضرت بس آپ ہاں کہیں، گاڑی آئے گی آپ کو گھر سے لے گی، چند منٹ آپ تشریف فرما ہوں گے. اللہ سلامت رکھے. محسن المدارس تشریف فرمان ہے. توجہ ہے، آپ کو گاڑی آئے گی، آپ کو گھر سے لے جائے گی، اور واپسی بھی 11 نمبر پہ نہیں آنا پڑے گا. آپ کو گھر پہنچائیں گے. آپ نے چند منٹ ہمیں دینے، آپ کی بڑی شفقت. یہ آخری پروٹوکول اور درجہ ہوتا ہے کسی کے اعزاز اور تقریب کا کہ سواری بھی بھیجی جائے، ڈرائیور بھی بھیجا جائے، لے کے بھی جایا جائے، واپس بھی پہنچایا جائے. اللہ نے فرمایا محبوبہ کائنات میں بلانے کے جتنے طریقے، جتنے سٹائل، جتنے انداز پائے جاتے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجے کا سٹائل، سب سے اعلیٰ درجے کا انداز اختیار کرتے ہوئے میں نے آپ کو بلانے کا فیصلہ کیا. جبریل کو کہا جبریل جا، سواری لے جا، میرے محبوب کو لے آ. بھولنا نہیں ہے، میں تقریر کیا کر رہا ہوں، میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ موچی کا بچہ، فقیر کا بچہ، غریب کا بچہ، یتیم، مسکین، چھوٹے درجے کا، عام غریب آدمی کے گھر کا، آخر کیا وجہ ہے قرآن کی برکت سے اس کے سر پہ امامت کا تاج کیوں آ جاتا ہے؟ آپ بتانے لگا ہوں، بتا کو مولوی صاحب کو ہو رہی ٹوٹ گئے. توجہ ہے آپ کی؟ جبریل جا میرے محبوب کو لے آ، سواری لے جا. اللہ سواری کہاں سے لینی ہے؟ اور میں جبریل جنت سے براق لے کے جا. اونچی آواز سے بولو ذرا، جبریل ضائع نہ کرو میری. اونچی آواز سے کوئی جملہ، میں اپنے جملوں کی قیمت نہیں لیتا، لیکن اپنے جملوں پہ آؤٹ پٹ ضرور لیتا ہوں. میرے محبوب رحمت دو عالم کو لے گیا، سواری جنت سے لے جا، براق. میں نے کہا اچھا. جبریل امین نے پوچھا ہوگا مولا جنت سے لے جاؤں، حضور کو بٹھاؤں، سیر کرواؤں، معراج کرواؤں، واپس چھوڑاؤں، سواری کا کیا کرنا ہے؟ تو جواب ملا جبریل سواری جنت سے لے کے جانی ہے، واپس جنت میں پہنچا دینی ہے، تاکہ جھرکل کے رہنے والوں کو اس راز کا پتہ چل جائے کہ جو مصطفیٰ کی سواری ہوا کرتی ہے وہ جنت سے لائی جاتی ہے، پھر جنت میں پہنچائی جاتی ہے. وہ سواری معراج کی ہو تب، وہ سواری ہجرت کی ہو تب. معراج کی سواری براق جنت سے لائی گئی ہے، جنت میں پہنچائی گئی ہے. ہجرت کی رات جس ابو بکر کے کندھوں پہ محمد مصطفیٰ کو بٹھایا گیا ہے، اسے جنت کی مٹی سے بنایا گیا ہے، پھر جنت کے ٹکڑے میں محمد مصطفیٰ کے پہلو میں سنا. مصطفیٰ کا ہم سفر، ہاتھوں کو بتا میں لے رہا کہ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. نعرہ تکبیر. جنت سے آئی ہے سواری، ہجرت کی
میں پہنچا بھی جاتی ہے. کیونکہ حضور بیٹھے ہیں نا, اس لیے نبی سے تیرا یارانہ جو پہلے تھا وہ اب بھی ہے. ابو بکر نبی سے تیرا یارانہ جو پہلے تھا وہ اب بھی ہے. تیرا جنت میں کاشانہ جو پہلے تھا وہ اب بھی ہے. 1450 سال گزر گئے, یار لوگوں نے سارا زور لگا لیا, مجال ہے یارانہ ٹوٹا ہو. بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یارانہ باقی ہے کہ نہیں ہے نا. یہی یارانہ ہے جو ہمارے دلوں کا جھومر ہے, یہی یارانہ ہے جو ہمارے ایمان کی زینت ہے, یہی نبی اور صدیق کا تعلق ہے جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. وہ اسی نے تو سکھایا ہے کلمہ کیسے پڑھنا ہے, اسی نے سکھایا ہے نماز کیسے پڑھنی, اسی نے سکھایا حضور سے وفا کیسے کرنی, اسی نے سکھایا حضور سے عشق کیسے کرنا, اسی نے سکھایا حضور کی اتباع کیسے کرنی, حضور کی پیروی کیسے کرنی. میں نے کہا بندہ عاشق پانی نہیں سکتا جب تک ابو بکر کو فالو نہ کرے. عاشق پانی نہیں سکتا. تو عرض کر رہا تھا معراج کی سواری جنت سے لائی گئی. صحیح ہو نا, معراج کی سواری جنت سے لائی گئی. محبوب کے پاؤں کے تلوے چوم کے اٹھایا, سواری پہ بٹھایا, سواری روانہ ہو گئی. توجہ ہے, سواری روانہ ہو گئی. کدھر جانا ہوتا اسی تے جانا ہے رہی. یا اللہ ایک ہی فرما من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اب اسے ڈائریکٹ فلائٹ نہیں جانا, یہیں سے سیدھے پہلے آسمان پہ, دوسرے پہ, تیسرے پہ. یہ مسجد اقصی کیا مطلب؟ فرما فاروقی یہی تو بتانا ہے کہ کائنات کے نظام کی تبدیلی کا اعلان ہونے لگا ہے. سسٹم بدلنے کے لیے تاڑے کو تو نہیں نہ بڑھیا نوا پاکستان. اللہ سسٹم تبدیل کر کے دکھانے لگا کہ یوں نظام کائنات بدلتا ہے. میرے محبوب کو لے جایا گیا, لے جا کر مسجد اقصی میں. توجہ, میں تقریر ختم کرنے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا مسجد اقصی. جب وہاں پہنچ گئے, انبیاء کی صفیں لگی ہیں, سارے سچے موجود ہیں. اٹھے دی گنجائش نہیں. ہاں, اس لیے کہ یہ رب کے بنائے ہوئے تشریف فرما ہے. ملکہ وکٹوریا کا بنایا ہوا یہاں کوئی نہیں. ایک بیٹری فیوز, سارے سچے نبی اور رسول اور پیغمبر موجود. اللہ نے جبریل امین سے کہا جبریل ذرا بتا نا, پتا تو مجھے سارا ہی ہے لیکن تو ذرا بتا نا, کیونکہ مقصد تو حضور کی عظمتوں کا اظہار ہے. بتا کون کون ہے یہاں پہ؟ اللہ سارے ہی ہیں, پھر بھی ذرا نام لے کے ذرا کچھ کا تعارف کرا دے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے میرے محبوب کے آنے سے پہلے پروٹوکول دینے کے لیے کون کون تھا. یا اللہ آدم صفی اللہ بھی ہیں, نوح نجی اللہ بھی ہیں, عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں, موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں, اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہیں, ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں, حسن والا یوسف بھی ہے, اور گریہ کرنے والا یعقوب بھی ہے, صبر والا ایوب بھی ہے, تخت شاہی والے سلیمان بھی ہیں, بادشاہت والے داؤد بھی ہیں, خوابوں کی تعبیر والے دانیال بھی ہیں, الیاس بھی ہیں, ذوالکفل بھی ہیں, یونس بھی ہیں, زکریا بھی ہیں, یحییٰ بھی ہیں, تو لوط بھی ہیں. یا اللہ سارے موجود ہیں. پر میں ذرا اور بتانا, مولا تورات والا بھی ہے. اور کون ہے؟ یا اللہ تورات والا بھی ہے, اور انجیل والا بھی ہے, زبور والا نبی بھی ہے, اور فرمایا قرآن والا بھی ہے. فرمایا پھر دیکھتا کیا ہے؟ انگلی پکڑ, قرآن والے کو مصلی پہ کھڑا کر دے, انجیل والا پیچھے, زبور والے پیچھے, تورات والے بولو بولو پیچھے, قرآن والا آگے. اب یہ موقع ہے کہنے کا کہ لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونے. یہ کیا بات ہوئی؟ فلانے دا ابا مر گیا, یہ اماں بہت ہو گئی, گئے نے تو کلاں دے ختم تے بہ کے لگے ہوئے نے, لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونے. وہ بندہ سر پڑ کے بیٹھا, میری ماں مر گئی مولوی تیریاں موجاں, میرا پیو مر گیا تیریاں موجاں لگیاں نے موجاں. بیچارے نوں پتہ نہیں, وہ سمجھدا فلیاں مکھانے ہی موجاں.
چنگا کھان نو مل جائے تو ہی موجہ نے، دار روٹی لگ جائے تو ہی موجہ ہے۔ یہی سمجھانا کہ موجہ اسے کہتے ہیں۔ تو میں کہا سوری دے اورے آتے ہیں دسا موجہ کیوں آتا ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں موج کا مفہوم کیا ہے۔ حضور کو جب مصلی پہ کھڑا کیا نا تو میں یہ منظر تصور میں دیکھ کے کہتا ہوں کہ لکیاں نے موجہ ہن لائی رکھی سونے کیوں بھلا کہ اس دن سے آج کا دن اور آج سے قیامت کا دن جب سے قرآن والے کو مصلی پہ کھڑا کیے تب سے لے کے آج تک ساری دنیا زور لگا لے مصلی قرآن والے سے چھین نہیں سکتی۔ یہ موجیں مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے لگی ہے، قرآن کے تعلق کی وجہ سے لگی ہے۔ اس دن اللہ نے آمنہ کے لال کو مصلی پہ کھڑا کر کے قیامت کی صبح تک کے لیے فیصلہ سنا دیا کہ دنیا کے بسنے والوں سن لو، مصلی قرآن والوں کے لیے ہوگا، امامت قرآن والوں کے لیے ہوگی، منبر قرآن والوں کے لیے ہوگا، عظمت قرآن والوں کے لیے ہوگی، عزت قرآن والوں کے لیے۔ مربے تمہارے لیے، جاگیریں تمہارے لیے، گاڑیاں تمہارے لیے، دولت تمہارے لیے، دکانیں تمہارے لیے، کاروبار تمہارے لیے، فیکٹریاں تمہارے لیے، جاگیریں تمہارے لیے، مربے تمہیں مبارک، امامت قرآن والے کے لیے۔ مربیاں دا مالک ہو کے انہیں آ رہے رمضان دا مہینہ پیچھے کھلو، جو محتاج ہے کب امام اللہ اکبر کے جہاں ہے امام کیوں بھائی امام صاحب سلام پھیرن کے دن نماز پڑھتے میں کہ وہ ٹوٹی جوتی پا کے آیا ہوئے تو لینڈ کرو دے بھی پیچھے کھلوتا ہے نا، اتنی دولت مند کیوں نہ ہو، کھڑا تو پیچھے ہے نا۔ ابھی تجھے پتہ نہیں چلا قرآن والے کا مقام کیا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے قرآن والوں کا مقام دیکھنا ہے تو بی بی سی لندن کی نظر سے نہ دیکھو، وائس آف جرمنی کی نظر سے نہ دیکھو، اخباروں کے قلمکاروں اور صحافیوں کی نظر سے نہ دیکھو، قرآن والوں کا مقام دیکھنا ہے تو یا خدا کی نظر سے دیکھو یا مصطفیٰ کی نظر سے۔ قرآن والے کتنے اونچے ہیں میرے دوستو، اللہ اس گلشن کو سدا آباد کرے، کہو آمین۔ میرے دوستو ہماری دلی خواہش ہے مدارس آباد ہونے چاہیے، یاری قرآن سے لگنی چاہیے، تعلق قرآن سے جڑنا چاہیے۔ جب آپ یاری قرآن سے لگائیں گے نا کہ نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے، ساری دنیا کے یاروں سے شکوہ ہو سکتا ہے کہ یار تو چنگی نہیں ہے، خاص طور پہ لیڈی پہ کے جالے تو سارے ہی ہیں تو چنگی ہے ماڑی کیتی ہے لا کے یاری توڑ نہیں نبھائی، لیکن قرآن واحد کتاب ہے، یاری لگاؤ شکوہ نہیں ہوگا، تعلق بناؤ شکوہ نہیں ہوگا۔ پیکج کر لیا کرو تھوڑی دیر کا، وہاں گھنٹے کا پیکج کر لیتے ہو، یہاں 20 منٹ ایک پارے کا پیکج ہے، تھوڑا سا پیکج قرآن سے بھی کر لیا کرو۔ اور مزے کی بات ہے یہ اللہ کا کلام ہے نا، تانا نہیں دیتا۔ میں آپ کو ایک بات مزے کی بتاؤں اپنے تجربے کی، پرانی بات ہے، تصدیق سے قرآن ہر سال قرآن مجید سناتے رہے، کافی عرصہ گزر گیا تو ایک سال بیچ میں ناغا ہوا کسی وجہ سے، 2 سال گزر گئے تھے، کمزوری آ گئی، تو ایک دن خیال آیا کہ یار یاد کرنا ہے، محسوس ہو رہا تھا کہ اب تو بہت کمزور ہو گئی، یہ منزل مشکل ہوگا، تو میں نے ویسے ہی فار ایگزامپل نمونے کے طور پہ ایک پارا کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا، یاد کرتا رہا 2-4 مرتبہ اس کو توجہ سے پڑھا، یاد کیا، رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے سنایا تو سنا دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا واہ خالق کا کلام ہے نا، یہ نہیں کہتا 3 سال بعد آیا منہ چک کے، کیوں یاد کتنے عرصے کے بعد بھی بندہ اس کے پاس آئے، تانا نہیں دیتا، سینے سے لگا لیتا ہے، پیار سے اپنے دامن میں بسا لیتا ہے۔ تو میرے دوستو آخر میں ایک بات اور کہوں گا، ویسے تقریر میری مک گئی ہے، اب مت کہو ہوں بونس چل رہا ہے، ٹائم میرا رہندا ہے 4 رہندے نے ماشاءاللہ، توجہ ہے بھائی۔ آخری ایک اہم بات آپ کو کہنے لگا، ہمارے استاد مکرم فرماتے ہیں کہ جب کسی بھی علاقے میں مسجد یا مدرسہ بن جاتا ہے نا تو اس مدرسے اور مسجد کی برکتیں سارے علاقے کے ہر گھر کو محسوس ہوتی ہیں۔ اب آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دی، بیچ میں سن رہے ہوں گے کہ مولوی جی ساڈے محلے 3-4 مدرسے نے تو میری تو بیگم نہ لڑائی پھر نہیں ختم ہوگی، تسی کہندے ہر گھر، یہ کیسی برکت ہے بھائی، مجھے تو محسوس نہیں ہوتی، نہ میرے رزق میں برکت، نہ میرے مال میں برکت، نہ ماحول میں برکت، نہ گھر میں برکت۔ آپ کہتے ہیں ایک مسجد ایک مدرسہ ہو تو سارے علاقے کے ہر گھر میں برکت ہو جاتی ہے، تو ہمارے علاقے میں تو کتنے سارے مدرسے، ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں؟ میں نے کہا اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی
پہلے نہیں تھی نا جی، نیا پاکستان بنا تو بجلی آ گئی. اچھا بجلی آئی تو گاؤں کے جو چودھری صاحب تھے نا انہوں نے نکالی گاڑی، 2 بندے ساتھ بٹھائے، انہوں نے کہا چلو شہر چلے گئے اور جا کے کہتے ہیں جڑی جڑی شے بجلی نہ چل دی نا ساریاں چوک کے گاڑی درباؤ. انہوں نے بتایا سر جی فریج بجلی سے چلتی ہے، اے سی بجلی سے چلتا ہے، پنکھا بجلی سے چلتا ہے، پمپ بجلی سے چلتا ہے، لائٹیں بجلی سے چلتی ہیں، فانوس بجلی سے چلتا ہے، یہ بجلی سے چلتا ہے. وہ انہوں نے کہا رکھو گاڑی میں، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی. گھر چلے گئے، وائرنگ کروائی، فٹنگ کروائی، فانوس لگائے، اے سی فریج ہر چیز اوکے. اب جڑا بٹن نپن شے چل رہی، جو بٹن دبائیں چیز چلے نا. غصے میں آ گیا چودھری، ایویں کھپائی سی بجلی آ گئی. بجلی کتنے بجلی؟ نہ اے سی چل رہا ہے، نہ فریج چل رہی ہے، نہ پمپ چل رہا ہے، نہ لائٹ چل رہی، نہ پنکھا چل رہا ہے، کہاں ہے بجلی؟ میرے جیسا ایک مسکین آدمی گیا، اس نے کہا نہیں بجلی تو آ گئی. میں کہا دکھا بجلی کہاں؟ بٹن دبا کے دیکھا کہ ظاہر کوئی وائرنگ ٹھیک ہے، سارا کچھ مین سوئچ دیکھا وہ بھی ٹھیک ہے، سارے گھر کا نظام ٹھیک چل رہا ہے، ہر چیز لگی ہوئی ہے، بجلی نہیں آ رہی. باہر نکل کے دیکھا تو میٹر ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ، ہونا تھوڑا میٹر ہی کوئی نہیں. ایہو جی عقل تے تو سبحان اللہ بندی ہے نا جی. میٹر ہی کوئی نہیں. چوری صاحب پہلے میٹر تو لواؤ پھر آئے گی نا بجلی. تو بابو قرآن کا مدرسہ بننے سے برکت آتی ہے، پہلے میٹر تے لواؤ، پہلے کوئی کنیکشن تو قائم کرو. تجھے پتہ ہی نہیں مدرسے میں کیا ہوتا ہے. ایک بچہ اپنا مدرسے میں بھیج، سمجھ میٹر لا کر کنیکشن ہو گیا. پھر اس کے بعد برکت نہ آئے تو شکوہ بنتا ہے، اس کے بعد رحمت محسوس نہ ہو تو شکوہ بنتا ہے. اگر تو کنیکشن ہی نہ لے، مدرسے سے تعلق ہی نہ بنائے، تو پھر تجھے شکوہ کرنے کا حق بھی نہیں پہنچتا. تو آج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، خود بھی پڑھیں گے، اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں گے. تمنا ہے کہ پھر تعلیم عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.